لوگوں کا عمل تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی کسی کے عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے ہی نہیں، آپ اپنا بوجھ آپ اٹھاؤ۔ اور اگر تم چاہو گے کہ تم مطلب لوگوں کی گمراہی کے جواز سے، سارے ہی شراب پی رہے تھے، میں نے تھوڑا سا، جب میں نے تھوڑا سا، سارے ہی دیکھو جہنم میں پہنچے ہوئے، تو بھی تھوڑا سا آ جا۔ اب بس میرے، اگر تم نے لوگوں کے کہنے کے مطابق تھوڑا سا کر لیا تو تم بھی تھوڑا سا وہیں پہنچ گئے، کہاں پر؟ جہاں وہ پہنچے گے۔ تو لہذا لوگوں کی گمراہی تیرے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تو لوگ جو بھی کرتے جائیں، تمہیں اپنا کام پہ چلنا چاہیے۔ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ واحد مسلمان زندہ رہے تو تمہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اسلام میں تو کبھی مایوسی کا سوال نہیں، بے یقینی کا سوال نہیں۔ کہتے دیکھو بچے آپ نے بغاوت میں لگا کے، بچے بغاوت میں آ جائیں، ابا حضور تمہارے عدالت میں آ جائیں، کچھ واقعہ ہو جائے تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تمہاری اصلاح ہے تو اصلاح کرو لوگوں کی، نہ کر سکو تو ایمان تو نہ چھوڑو۔ تو ایمان کیا ہے؟ کسی شخصیت پر اعتماد، اپنے علاوہ، اپنے آپ پر اعتماد تو اس کو بھی تھا جس نے کہا میں سجدہ آج نہیں کر سکتا، اس کو یہ آپ نے انسان جب بنایا ہے ذرا میں مشکل ہے، میں صرف آپ کو سجدہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اس کو سجدہ کر، انہوں نے کہا نہیں میں اللہ تعالیٰ تیری توہین مانتا ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں، بھائی یہ تیرے حکم کو نہیں کر سکتا۔ اسی کو راندہ درگاہ کہتے ہیں۔ راندہ درگاہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے بندوں کو نہ مانے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں پیغمبر کی ضرورت ہی کیا ہے، اللہ کافی ہے، پیغمبروں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اللہ ہوا کیا میں بات کرتے ہیں کافی ہے، درمیان میں پیغمبر اولیاء کرام کا واقعات ہوتے ہیں، ادھر سے مولوی صاحب بدلے لگے ہوتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے نا۔ 4 دن کے میلہ اتنے لوگ مجھے ماننا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ گمراہی کیا ہے؟ کسی کو رہنما نہ ماننا۔ گمراہی کیا ہے؟ یہ پکا ایک گرہ لگا دو، گمراہی کیا ہے؟ کسی کو اپنا رہنما نہ ماننا۔ زندہ جو وصال پا چکے ہیں حضرات، وہ تو آپ کے لیے ویسے ہے نا ادب اعتقاد کی بات، کسی جب تک زندہ رہنما نہ مانو، کسی راہ پر چلنا گمراہی۔ تو زندہ رہنما کا ماننا ضروری ہے، تو اپنے رہنما کی تلاش کر، اور اگر خدا نخواستہ نہ ملا تو معرومی کا رونا رونے کے بجائے پھر دعا مانگ۔ کیا مانگ؟ اللہ سے مدد کر، چاہ یا اللہ تیرا بندہ جو انعمت علیہم کا کوئی ہے وہ میری راہ میں لا تاکہ میں اس سے کچھ سبق سیکھوں۔ اور اس کا اللہ نے کہا کہ سیدھی راستے کی تعریف یہی ہے، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ کون سا راستہ؟ انعمت علیہم، مغضوب کا راستہ نہ ہو، انعمت علیہم والوں کا راستہ۔ اگر تو کہتا ہے کہ انعمت علیہم نہیں ہے آج کل تو یہ بہتان ہے اور اس کی بڑی سزا ہوگی۔ آج کل بزرگ نہیں رہ گئے، یہ سزا ہوگی۔ آج کل ماں باپ قابل اعتبار نہیں رہ گئے، آج کل بچوں کا دور ہے، لعنت بھیجو سب کے اوپر۔ ماں باپ آج بھی مطلب بے قابل اعتبار ہوں گے، ماں باپ آج بھی واجب الاحترام ہوں گے۔ جو بچہ اس لیے کہتا ہے کہ میں ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا کہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، دیکھو میرے سے واقعات ہو رہے ہیں، میرے مہمان اور طرف سے آتے ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، کیا ماں باپ گمراہ ہو کے مر جائے۔ تو تو اپنی دانائیاں چھوڑ اور ماں باپ کے احترام کر، خدمت کر، اور اپنی بیکار زندگی کو کارآمد بنا۔ کیا کہا؟ بیکار زندگی کو کارآمد بنا، اور اپنے درخت کو سایہ دار بنا کے کسی کام آ۔